بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ابھی یہ دیکھا کہ ہمارا یہ فیڈرل بیریا میں بلاک 14 میں واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے جو کئی برس سے یہاں خدمات انجام دے رہا ہے، اور الخدمت جس طرح ابھی نوید علی بیگ صاحب نے بتایا کہ پورے ملک میں عوام الناس کی بہترین طریقے سے خدمت کا فریضہ انجام دے رہی ہے، اور ہم جو فنڈز ہوتے ہیں مختلف شعبوں میں جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں جو فنڈز آتے ہیں اس کو بہت بہتر طریقے سے دیانتداری کے ساتھ الحمدللہ اس کے ذریعے سے کام کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب کوئی ڈیزاسٹر یا پریشانی ملک میں آ جائے تو اس میں الخدمت کے رضاکار جماعت اسلامی کے کارکنان پوری طرح سے جو ہے وہ شامل ہو کر کام کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں جماعت اسلامی وہ ایک جماعت ہے کہ جو خدمت کا فریضہ بھی اپنے کارکنوں کے ذریعے سے انجام دیتی ہے، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کووڈ ہو، بارشیں ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اعلان کیا، اور جماعت اسلامی کے سارے جو ذمہ داران تھے، امراء تھے، سیکرٹریز تھے، وائس پریزیڈنٹ جگہ جگہ، اور جو جماعت اسلامی کے کارکنان تھے وہ سارے کے سارے الخدمت کے رضاکار بن گئے، اور یہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں پھیلے ہوئے رضاکار ہیں یہ کسی کو حاصل نہیں ہے، کسی این جی او کو بھی حاصل نہیں ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز تو خدمت کا کام کرتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی الخدمت کے تحت ہم تمام زندگی کے گوشوں میں کام بھی کرتے ہیں، اور مشکلات میں ہمارے سارے رضاکارانہ طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ اب اس وقت جو آج ہم نے افتتاح کیا ہے، یہ اے ٹی ایم مشین میں جس طرح سے پیسے نکلتے ہیں اس طرح یہ کارڈ سسٹم کے تحت اب جو ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے سے جو ہے یہاں پانی ملا کرے گا، اور یہ یہاں انشاءاللہ کامیاب ہوگا تو ہم باقی اپنے کراچی میں جو 42 فلٹر پلانٹ ہے اس میں بھی یہ پریکٹس کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں کا جو پانی کا نظام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پانی دستیاب ہوتا ہے یہ پانی اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے الحمدللہ۔ پی سی ایس آئی آر اور جتنی بھی معروف لیبس ہیں ان سے سرٹیفائیڈ ہے، اور اب الخدمت نے اپنی ایک لیبارٹری اور اس کی فیسلٹی بنا لی ہے، اور یہ پاکستان میں یہ وہ این جی او ہے کہ جس کے کسی اور کے پاس یہ لیبارٹری کی جو ہے لیب کی فیسلٹی موجود نہیں ہے کہ ہم بار بار ٹیسٹنگ کرتے رہیں اور لوگوں کو ایک معیاری پانی جو ہے فراہم کریں۔ اور ہم نے رکھا یہ ہے کہ یہ 1 روپے لیٹر میں، تاکہ اس پورے نظام کو ہم سیلف سفیشینٹ بنائیں اور عوام الناس کی خدمت ہو سکے۔ یہ آبادی آپ جانتے ہیں کہ یہ مڈل کلاس لوگوں کی آبادی ہے، یہاں پر ظاہر ہے کہ سب لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ جو انٹرنیشنل برانڈ کے یا ملٹی نیشنل برانڈ کے پانی ہیں وہ خرید سکیں، ویسے ہی معاشی حالات بہت خراب ہیں، تو ہم اسٹینڈرڈ کو ہم نے الحمدللہ مینٹین رکھا ہے، اور انتہائی ایسی قیمت جس میں لوگ وہ پیسے دیتے ہوئے بھی یہ فیل کریں کہ ان کا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے، تو اس طرح یہ پانی اہل محلہ حاصل کرتے ہیں، اور برسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں 42 پلانٹ اس وقت کام کر رہے ہیں، پورے ملک میں سینکڑوں پلانٹ ہیں جو الخدمت کے تحت چل رہے ہیں، اور یہ ایک ایریا ہے۔ بعض آبادیاں کراچی شہر کے اندر ایسی ہیں جہاں پر پینے کا پانی کیا استعمال کا پانی بھی موجود نہیں ہے، وہاں پر جماعت اسلامی اور الخدمت کے تحت ہم بورنگ کرواتے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں کراچی میں مختلف آبادیوں میں بورنگ موجود ہیں۔ میں ایک جگہ گیا، میں نے بورنگ کا پانی ٹیسٹ کیا تو انتہائی کھارا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یار یہ اتنا کھارا پانی آپ لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب یہاں تو پانی ہی نہیں ہے، کھارا مل رہا ہے، ہم اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں شہر کے 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں کہ جنہیں بنیادی سہولت کا پانی حکومت کی طرف سے دستیاب نہیں ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو ملک کی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے، لیکن اس شہر کے لوگوں کے لیے حکمرانوں نے 73 سال میں پانی کا بندوبست نہیں کیا ہوا۔ ابھی پچھلے دنوں K4 منصوبے کی منظوری دی ہمارے وزیر خزانہ نے۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ K4 منصوبہ وہ ہے جو نعمت اللہ خان نے جب K3 منصوبہ مکمل کیا تھا پانی کی فراہمی کا تو K4 کی پری فیزیبلٹی کے لیے کام شروع کر دیا تھا، سینکشن کروا لی تھی بہت ساری حکومت سے۔ 2005 میں نعمت اللہ خان صاحب کی نظامت ختم ہوئی، اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کے 4 سال جس میں پورا اختیار ان کے پاس تھا، حکومت بھی ان کی تھی، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، وہ 4 سال میں K4 منصوبہ شروع نہیں کر سکے تھے، اور اس کے بعد کے پیپلز پارٹی کے ادوار اور پھر ایم کیو ایم کے دور، ان سب میں بھی یہ K4 آگے نہیں بڑھ سکا۔ صرف اس پر جو کام ہوا 16-17 ارب روپے کا
وہ ضائع کر دیا ان لوگوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے۔ اب انہوں نے اثر نو K4 منصوبے کی منظوری دی ہے، یعنی 650 ملین گیلن جو ہماری ابھی کیپیسٹی ہے اس کو ڈبل کرنا تھا۔ 15 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم 260 ملین گیلن پانی جو ہے وہ فراہم کرنے کا ہم نے منظوری دے دی ہے۔ تو یہ قابل شرم بات ہے، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، MQM کی جو اتحادی حکومتیں ہیں اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے جس میں سب لوگ شامل ہیں، کہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہمیں سرکولر ریلوے کے نام پر بھی کھلواڑ کیا، اور ابھی انہوں نے دوبارہ اعلان کیا پاکستان ریلوے کے چیئرمین نے کہ ہم BOT کے اوپر یعنی بلٹ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اول تو یہ نااہل لوگ ہیں، یہ کام ہی آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، لیکن اگر یہاں پر سرکولر ریلوے بن بھی جائے گی تو انتہائی مہنگی قیمتوں میں کراچی کے لوگوں کو اس میں جانا پڑے گا۔ تو بھائی ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے یہ دو پاکستان کیوں چل رہے ہیں؟ کراچی کے لیے الگ نظام، لاہور کے لیے الگ نظام، پنڈی کے لیے الگ نظام، وہاں سبسیڈائز جو ہے وہ میٹرو اور اورنج ٹرین چلے اور کراچی میں BOT چلے، یہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کون سی فیسلٹی ہے، کووڈ میں لوگ ترستے رہے، یہ الحمدللہ الخدمت اور جماعت اسلامی کے رضاکار تھے، اور NGOs تھیں سیلانی اور اس طرح کی کہ جنہوں نے جو ہے وہ جا کر راشن لوگوں کے گھروں میں پہنچائے، اور جماعت اسلامی میں ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم اوپن ہو کر یا تصویریں کھنچوا کر راشن نہیں دیں گے۔ 99% ہم نے الحمدللہ اس سے بھی زیادہ عمل کیا اور رات کے اندھیروں میں لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا، اسپرے کیے، نہیں دیکھا کہ کون مسلمان ہے، کون مسیحی ہے، کون ہندو ہے، کون سا گرجا گھر ہو، مندر ہو، مسجد ہو، سب جگہ لوگوں کو سہولت فراہم کی، سب کو انسان ہونے کے ناطے سہولت دی۔ تو یہ جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر NGOs کا کام معاشرے میں ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے، صرف تھوڑا سا خدمت کا فریضہ انجام دینا ہوتا ہے۔ NGOs کے اوپر حکومت نہیں چلتی ہے، کیونکہ بجٹ حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ ہم موبائل کے کارڈ پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم پیٹرول پہ آدھا ٹیکس، آدھی قیمت دیتے ہیں، ہم ہر چیز پہ جب ٹیکس دیتے ہیں تو تعلیم بھی ہمیں حکومت نہیں دیتی، صحت کی سہولت بھی حکومت نہیں دیتی، امن و امان بھی حکومت نہیں دیتی، تو ہمیں اپنا جو ہے وہ خود امن کے لیے گارڈ رکھنے پڑتے ہیں۔ نہ پانی فراہم کرتی ہے، نہ بجلی فراہم کرتی ہے، اور جو سہولتیں موجود ہیں اس کو بھی پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ساہوکاری کا نظام ہے، جو IMF کے غلام اس وقت ہم پر مسلط ہیں، اور ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے PTI کی گورنمنٹ بھی اسی قاف لیگ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تسلسل ہے، وہی وزراء ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو براہ راست IMF کے لوگ بینک میں ملا کے اور ہمارے جو ہے وہ پوری وزارت خزانہ میں لا کے بٹھا دیے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک NGO، ایک جماعت لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو سہولت فراہم کر سکتی ہے، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں دیتی؟ اس شہر کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں پینے کا صاف پانی، کیا پینے استعمال کا پانی بھی دستیاب نہیں ہے، ہمیں سڑکیں دستیاب نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ فیڈرل بیریا، اس کو نعمت اللہ خان نے چمکا دیا تھا، یہ فاروق نعمت اللہ صاحب یہاں کے ٹاؤن ناظم تھے، انہوں نے یہاں کے UC ناظم مصباح بھائی تھے غالباً، مجاہد برکاتی صاحب مرحوم شہید، ان کے والد شہید مجاہد برکاتی صاحب UC ناظم تھے، یہ چمکتی تھی سڑکیں، یہاں پر جو ہے وہ ماڈل پارک بنایا تھا برابر میں۔ آج آپ حال دیکھیں، ہاسپٹل یہ جو کہ سامنے آپ کو دل کا اسپتال ہے، نعمت اللہ خان نے بنایا تھا، اور آج اس ہسپتال کا حال دیکھ لیجئے، ان سڑکوں کا حال دیکھ لیجئے، کس نے کیا ہے؟ یہ ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے یہاں سے مینڈیٹ لیتے رہے اور ہمیں بربادی کے اندر مبتلا کیا ہے۔ اس لیے صرف یہ نہیں ہے کہ خدمت کرنی ہے، عوام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ عوام کو ان کا حق دلایا جائے، اس حق کا شعور پہنچایا جائے۔ اس لیے جماعت اسلامی جہاں خود اپنے طور پر خدمت کا فریضہ انجام دیتی ہے، وہیں اس خدمت کو بھی انجام دیتی ہے کہ لوگوں کو حق کا شعور ہو اور حق لینے کے لیے جد و جہد کی جائے۔ اسی لیے ہماری حق دو تحریک چل رہی ہے، حق دو کراچی کو تحریک چل رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔